الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ 19واں پارہ سورۃ الفرقان صفحہ نمبر 330 اور آیت نمبر 63۔ عزیزان مکرم و برادران محترم، اپنے جامعہ کے استاذ اور آپ کی مسجد کے خطیب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نالائق اس قابل تو نہیں ہے، لیکن تعمیل حکم کے طور پر چند ملفوظات گزارشات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے رب تعالی ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کر ہمارے لیے عمل کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ انسان کی تخلیق جس مادے سے ہوئی ہے انتہائی گندا، غلیظ اور حقیر مادہ ہے۔ حتیٰ کہ انسان خود بھی اس مادے سے نفرت کرتا ہے۔ شرعاً بھی وہ گندا نطفہ اگر کسی کپڑے وغیرہ پہ کسی چیز پہ لگ جائے اس کو ناپاک کر دیتا ہے، لیکن وہی مادہ انسانی تخلیق کا ایک ذریعہ اللہ کریم نے بنایا ہے کہ اسی سے ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی کے طور اتوار گزارتے ہوئے عین شباب، جوانی، لڑکپن، بچپن، بڑھاپا، مختلف احوال گزارتے ہوئے پھر جب زندگی کی آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے اس وقت ارذل عمر، محتاجی کی زندگی، اب انسان اپنی تخلیق کی ابتدا دیکھے تب بھی اتنا کمزور ہے کہ غیر کا محتاج ہے۔ اس کا کھانا پلانا، اٹھانا، سلانا، جگانا غیر کا محتاج۔ جب آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی خود چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لاغر۔ تو انسان کی اول زندگی بھی آخر زندگی بھی غیروں کی محتاج بنی پھرتی ہے۔
لیکن اس بھولے انسان نے کبھی اپنی تخلیق کی ابتدا اور اپنی انتہا میں کبھی غور نہیں کیا۔ جب جوانی کی چند ساعتیں، چند لمحے اس کو میسر ہوتے ہیں، یہ انسان اپنی اول کو بھول جاتا ہے، آخر کی طرف نظر نہیں کرتا، اور اس درمیانی لحظے اور ساعتوں میں انسان اکڑتا رہتا ہے، گھمنڈ کرتا رہتا ہے، فخر کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنی ابتدا و انتہا میں غور کرتا نا، یہ کبھی سر اٹھا کے نہ چلتا، بلکہ اللہ کے حضور ہمیشہ یہ سر اس کا جھکا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس 19ویں پارے میں اپنے خصوصی بندوں کی کئی صفات کا تذکرہ کیا۔ کچھ کام کرنے کے بتائے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ منع ہے، یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، یہ بندہ میرا نہیں کرتا۔ یہ کام کرنے والے اور نہ کرنے والے بندے میں اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بڑی صفات ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے پہلی جو صفت ذکر کی نا، ابتدا ہی سے انسان کو وہ اپنی ابتدا اور انتہا بتائی کہ اس کی طرف غور کر، اور اس کی طرف غور کر کے اپنی درمیان کی زندگی کو ہوش و حواس کے ساتھ گزار۔ وگرنہ دنیا بھی ذلیل بن کر رہے گی، آخرت میں بھی ذلت اور پسپائی ہوگی۔ اس لیے غور و فکر کو نہیں چھوڑنا، تدبر کو نہیں چھوڑنا، قرآن کی سمجھ سے دور نہیں ہونا، وگرنہ انسان پھسل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس پہلی صفت کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میں اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرم ہو کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ میں اللہ کے بندے، ان میں اکڑ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تکبر ہے ہی نہیں، گھمنڈ ہے ہی نہیں ان میں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، ایسے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، رب کو راضی کر کے جھک کے چلتے ہیں۔ یہ میں اللہ کے بندے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوحى الی ان تواضعوا، جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے اللہ نے بھی اسی کی آواز میری طرف فرمائی، اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی امت کے لوگوں کو یہ جا کے مسئلہ بتا دیجئے، یہ جا کے سمجھا دیجئے، اپنی ابتدا و انتہا میں غور کرتے ہوئے کبھی سر اٹھا کے نہیں چلنا، جھک کے رہنا ہے۔ لا یفخر احد علی احد، کسی موقع پہ بھی، کسی کام میں بھی، کسی فتح میں بھی، کسی کامیابی میں بھی، کسی بڑی سے بڑی منزل اور مسافت طے کرنے میں بھی کبھی کسی کے آگے اکڑنا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، میں بڑا ہوں،
میرا مقام زیادہ ہے، میری عظمت زیادہ ہے، میرے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے، میں ہی معاشرے میں بڑا ہوں، میں ہی قاری ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی خطیب ہوں، میں ہی تاجر ہوں، میں ہی فتح کی اور کامیابیوں کی منزلیں طے کرنے والا ہوں، میں ہی تجارت کے گر جاننے والا ہوں، میں ہی دولت کمانے کے ہنر جانتا ہوں۔ کبھی بھی کسی چیز پہ غور نہ کرنا، کبھی بھی فخر نہ کرنا، کبھی بھی اترانا نہیں ہے۔ لا یفخر احد علی احد، کسی ایک پر بھی یہ بات واضح نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی۔ ساتھ ہی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یبغی احد علی احد، کبھی انسان اپنی جوانی کے اس گھمنڈ میں آ کے اتنا اکڑتا ہے، اتنی اس کے اندر پاور آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے، انسان اپنی قوت کے بل بوتے پہ کسی چھوٹے انسان کو انسان خیال نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بھی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ کبھی مال و دولت کے چکر میں آ کے چودراہٹ حاصل کر کے بڑا تاجر بن کے بڑا مال و دولت کما کے انسان کو انسان خیال نہیں کرتا، غریب کو انسان نہیں سمجھتا، اس پہ ظلم ہی ظلم ڈھائے رہتا ہے، اس کو اپنا محتاط بنا کے رکھتا ہے، اس کو اپنا نوکر بنا کے رکھتا ہے، اس کو ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر کے رکھتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے آج سے کتنے سو سال پہلے یہ اعلان فرما دیا، تمہیں خوشحالی مل جائے، تمہیں اچھی حالت مل جائے، لوگوں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جھک جھک کے رہنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ خیال کرنا، انسان کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں جو انسان کو اوپر لے جاتی ہیں شیطان کی طرح۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ عاجزی کرتا جاتا ہے میں اللہ اس کا مقام بڑھاتا جاتا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح نا، ایک کام میں عاجزی کرتے ہیں تھوڑی سی، سجدہ کرتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہی ہماری بدماشیاں، وہی عیاشیاں، وہی زور پاور، وہی سارا کچھ ہمارا سامنے ہوتا ہے، وہ عاجزی تو نہ ہوئی نا۔ مسجد میں اللہ اللہ، باہر جا کے وہی کام، یہ اللہ کو منانا تو نہ ہوا نا، یہ نرمی تو نہ ہوئی نا، یہ اللہ کا بندہ تو نہ ہوا نا، اس کے اندر یہ صفت تو نہ آئی نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت مال من صدقہ، عام انسانی تصور یہ ہے لوگ خرچ نہیں کرتے اپنا مال اسلام کے لیے بھی، اپنے کاموں کے لیے تو بڑا خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام پہ لینا دینا آ جائے کہتے ہیں مال گھٹ جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ تصور ہے انسان کا، غلط تصور ہے، لیکن ہے تصور انسان کا، مشاہدہ ہے دنیا کا، تجربہ ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے مال کم ہو جائے گا، بڑی محنت مشقت کے ساتھ کمایا ہے ایسے دے دوں غریبوں کو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سچی زبان سے فرمایا ما نقصت مال من صدقہ، اے دنیا کے انسانوں جو تمہارا دنیا کے اندر تصور ہے کہ زکوٰۃ دینے سے صدقہ دینے سے مال کم ہوگا، میں آمنہ کا لال امام الرسول خاتم النبیین اپنی سچی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خرچ کیا کرو، اس خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی بڑھتا جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے نا، اس کے باوجود
ابھی اسلام کے لیے کچھ مانگا جائے نا، اسلام کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہماری جیبوں کی طرف ہمارے ہاتھ نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی دوسرا تصور انسانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ پہ ظلم کر دے، زیادتی کر دے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، سل عمل قطع کا وعفو عمل ظلم کا واحسن الی ما اساء الیک۔ اگر لوگ تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کرتا جا، لوگ تجھ سے قطع تلقی کرے تو ان سے درگزر کرتا جا، لوگ تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا جا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ لیکن بندہ کہتا ہے اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، اگر میں اس کو معاف کر دوں لوگ کہیں گے بڑا بزدل ہے، لوگ کہیں گے بڑا کم ہمت ہے، لوگ کہیں گے بڑا ذلیل ہے، لوگ کہیں گے اتنی بڑی برادری کا بندہ ہو کے، اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہو کے ایک بندے نے آ کر اس پر ظلم و زیادتی کی ہے، یہ اس کا انتقام نہیں لیتا، معاشرے میں اس کی بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا سامنے، اس وجہ سے معاف نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کم ہمتی کو چھوڑو، بزدلی کو چھوڑو، ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم اسے معاف کرنے والے بن جاؤ، میں اللہ تمہارے اس دنیا میں معاف کرنے پہ، اپنے بھائی پہ اوپر رحم کرنے کی وجہ سے میں اللہ آسمان کے فرشتوں میں تمہاری عزتوں کے رجسٹر لکھ رہا ہوں۔ عزتیں تو بڑھ رہی ہیں اوپر، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ انسانی تصور ہے، نہیں معاف کرتا، میں معاف کر دوں، یہ کون ہوتا ہے مجھ پر زیادتی کر کے؟ تیسری چیز میرے پیغمبر نے فرمائی، جو بندہ عاجزی کرتا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے، اس عاجزی اور جھکنے کی وجہ سے بھی میں اللہ اس کو رفعت عطا کرتا ہوں۔ جھک تو جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا ذکر فرما کے آپ نے فرمایا، ان تین چیزوں کے اندر رکاوٹ بننے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تین چیزوں میں رکاوٹ بننے والی بھی تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے، انسان کی اس تواضع، عاجزی اور انکساری کے آگے رکاوٹ بننے والی انسان کا خوشحال ہو جانا ہے۔ انسان خوشحال ہو گیا، مجھے کیا سجدوں کی ضرورت ہو، مال و دولت میسر ہو گیا، اگر اللہ مجھ پہ راضی نہ ہوتا تو یہ مال و دولت مجھے ایسے دے دیتا۔ نہیں جھکتا، انانیت آتی ہے، فرعونیت آتی ہے، نمرودیت آتی ہے، قارونیت پیدا ہوتی ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اکڑ گیا، مال و دولت خوشحالی نے اکڑا دیا۔ یہ مال و دولت کا مل جانا یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے، یہ انسان کو عاجزی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ دوسری چیز ہے فتح اور کامیابی کا مل جانا، یہ بھی انسان کو عاجز بننے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بادشاہ کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں وہاں کے عزت مند لوگوں کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اپنی بادشاہت اور سلطنت کو بچانے کے لیے۔ جب فتح ہو جاتی ہے نا
اس فتح ہونے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے شکر کرنے کے وہ لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ بادشاہتیں آتی ہیں، ایسے ظلم و ستم لوگوں پہ ڈھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کبھی عاجزی اور انکساری انسان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتی۔ تیسری چیز ہے عقیدت۔ کسی بندے کو میرے ساتھ عقیدت ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، کسی میری وصف کی وجہ سے کہ میں قاری ہوں، اس وجہ سے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، اسی عقیدت اور محبت کو لے کر میں اتنا اکڑ جاتا ہوں، اتراتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی قاری ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میں تو کوئی بڑی چیز ہوں۔ کوئی وصف بھی انسان کے اندر پائی جائے، یہ وصف کا پایا جانا بھی انسان کی عاجزی اور انکساری کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی انسان کو رب کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں دیتی۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا دنیا کا پیشہ مل جائے، میں فور مین ہوں اور میں ہی جانتا ہوں، تجھے کیا پتا اس رکشہ چلانے کا اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ کا آپ کو کیا پتا ہے؟ میں تو بڑا ڈرائیور ہوں اور کپڑے کا تاجر، تجارت میں ہی جانتا ہوں، تجھے کیا سمجھ آئے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے عاجزی، انکساری، تواضع، جس کے لیے انسان کو مقام اور عظمت ملنا تھا وہ انسان کھو دیتا ہے، اور پھر جب رب کے سامنے اکڑ جاتا ہے، گھمنڈ کے اندر آ جاتا ہے، پھر رب ذلیل کرتا ہے اسے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا کوئی برا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں اللہ اللہ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر اقوال ذکر کرتے ہیں، وہاں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں، وہی اپنی کمائی، وہی اپنے کمانے، وہی اپنے ذرائع، وہی اپنی تجارتیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اچھا، اگر اس وجہ سے، یعنی مقصد ہے نبی کے حاضری کے اندر، نبی کی موجودگی کے اندر ہمارا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں اور تو یہ تو منافقت ہو گئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چلو دونوں چلتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لے گئے، مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا دنیا کا کمانا برا نہیں ہے، ہاں اگر دنیا کے کمانے میں انسان دنیا ہی کا رہ جائے تو پھر اس کے لیے یہ بات غلط ہے۔ دنیا کما رہا ہے، نماز کی فکر نہیں، دنیا کما رہا ہے، روزے کی فکر نہیں، دنیا کما رہا ہے، حج فرض ہے وہ نہیں کر رہا، دنیا کما رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، دنیا کما رہا ہے، صدقے خیرات کے مصارف آ رہے ہیں اس پہ تقسیم نہیں کر رہا، غریبوں کی ہمدردی، سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا، ایسی دنیا کمانا برا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اور یہ بڑی ہے مشکل، لیکن جس بندے کے دل کے اندر آتی ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس یہ بندہ مجھ سے فوق ہی ہے، اوپر ہی ہے، میں علم کے اندر کم ہوں، عمل کے اندر کم ہوں، عبادت کے اندر کم ہوں، ریاضت کے اندر کم ہوں۔ جب انسان اپنا یہ تصور اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے نا، تو اس وقت یہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا ہوتا ہے، اس وقت انسان عاجز بنتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ موسیٰ و ہارون کو بھی یہی حکم ہے نا، فرعون کی طرف جاؤ فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ سختی والی بات نہیں کرنی۔ امام راضی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ کی پرورش کی تھی فرعون نے، ایک طرح کا باپ تھا،
تو باپ کے سامنے بھی انسان سختی نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا نہ سختی کی جائے۔ دوسری چیز امام راضی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ اس لیے بھی حکم ہوا کہ آپ نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں کہ اکثر یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑی سی اونچی بات کر دی جائے نا تو یہ اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ اکڑ جاتے ہیں۔ اکڑنا ہے نا ان بڑے لوگوں کے اندر بھی، اس وجہ سے موسیٰ کو فرمایا قولا لہ قولا لینا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ بڑے لوگ اکڑتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد۔ بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے پہاڑ چیرنے والے، میخوں والے فرعون جیسے لوگ، یہ بھی کیا ہو گئے؟ سرکش تھے، سرکش۔ عاجزی نہیں تھی، اسی وجہ سے عاجزی نہ ہونے کی وجہ سے رب کے ہاں دھتکارے گئے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان کو ذلت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا فرمائے۔ اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے 18 جنوری کا، اس کے لیے بھی دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہم نے قائم کرنا ہے، اس کے اندر بھی ہر قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے اور ہر قسم کے بندے کو ہم نے مل کے دعوت دینی ہے۔ اس دعوت کے طریقے کے اندر بھی یہی عاجزی والا پہلو ہونا چاہیے، یہی نرمی والا پہلو ہونا چاہیے۔ آپ نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرح صدا لگا دینی ہے اسلام کے لیے، تاکہ کوئی بندہ اس محفل ہماری کے اندر تشریف لائے اور اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چھوٹا اپنے ہم محفلوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو گھیر کے لے آئے، جو اس کے بھٹکے بھولے لوگ ہیں۔ بڑے جتنے ہیں وہ اپنی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اپنی تجارت سے مجھے فرصت نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے تجھے اسلام کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، تیرے اندر عاجزی نہیں ہے، پھر تو وہی دنیا داری ہوئی۔ آج سے یہ سب چھوٹے بڑوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس جلسے کو کامیاب کروانے کے لیے، اور یہ ذہن میں اور نیت میں یہ کرنی ہے کہ کسی کو ہم گھیر کے لے آئیں اور راہ سے جو بھٹکا ہوا ہے، اللہ کرے یہ ہمارا پروگرام اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ عاجزی اور اخلاص اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے جب یہ انشاءاللہ دعوت دیں گے تو اس کے اثرات بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں اسی پہ عمل کی توفیق نصیب۔